جو ہمبن ٹوٹا ہے ایئرپورٹ، جو کہ چائنا بلٹ ایئرپورٹ ہے، چائنا کے پیسے سے بنا اور اس کے اوپر بڑی لاگت آئی چائنا کی، وہ اب سری لنکا نے انڈیا کو دے دیا ہے. انڈیا نے اس کو، جو انڈیا کی فرمز ہیں، اس نے اس کو لے لیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کئی ایک کنٹریز، سیورل کنٹریز، جہاں پر انڈیا نے پورٹس لی ہیں اور وہاں پر ان کا کافی انفلوئنس بڑھ گیا ہے. اسی طریقے سے سر ایک اور ڈیل بھی میرے سامنے آ رہی ہے، جو کہ عمان کے ساتھ انڈیا کی ٹریڈ ڈیل ہے. اور اس کے اندر ویسے تو $13 بلین سے کم تھی ٹریڈ، لیکن اب جو ٹریڈ ڈیل آ رہی ہے اس کے اندر اس سے بہت بڑھ جائے گی. تو عرب کنٹریز میں بھی جو انڈیا کا انفلوئنس ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. تو سر اس کی کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک بڑی اکانومی ہی نہیں، بلکہ دنیا کے جو اس وقت اسکیل ہے اس پہ انڈیا ایک ایسی بڑی طاقت بن چکا ہے، اور یہ جو سٹیپ سے ان سے بن رہا ہے کہ پھر پاکستان کے ساتھ کمپیریزن تو بہت دور رہ جاتا ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، اس دوڑ میں پاکستان کہیں آتا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ اس طرح کی کسی بھی جو ہے وہ سٹوری میں پاکستان کسی طریقے سے کوئی انٹرسٹ شو کر سکتا ہے. یہ تو آپ بات کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہے اپنا انٹرنیشنل جو اس کی ایکسپینشن ہے اپنی ایکسپرٹیز کے حوالے سے یا مینجمنٹ کے حوالے سے وہ شو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہا ہے، خواہ کوئی ایئرپورٹ ہو، پورٹ ہو، یا دوسری جو ہے وہ اس طرح کی جو اسپیسیز ہیں. تو اس میں وہ شو کر رہے ہیں اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی کیپیبلٹی اس طرح کی چیزوں کو رن کرنے کے لیے. تو پاکستان کا تو ظاہر ہے اس میں اس لیے ذکر نہیں آ سکتا کہ پاکستان خود اپنے اندر اپنی جورسڈکشن میں اداروں کو رن کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہو گیا، جس کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ کو حیرت انگیز قسم کی سچویشن جو ہے وہ نظر آئے گی. جو بلینز آف ڈالرز کی ایسٹس یا جو ان کی فیسلٹیز تھی، جیسے اسٹیل مل ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، وہ مکمل طور پہ گورنمنٹ سبسڈیز پہ یا گورنمنٹ کی طرف سے ٹوٹل سپورٹ جو ہے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ کامیاب ترین ادارے جو بار بار قرار دیے جا چکے ہیں، ان سے لے کے تو پی آئی اے تک جو ہے وہ شامل ہے، جس میں کہ ہر سال یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کے جو اکاؤنٹنٹ ہیں اور آڈیٹر جنرل ہیں وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ اتنے بلین روپی جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گیا، جو گورنمنٹ نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے محض اس لیے دیا تاکہ یہ ادارے رن کرتے رہیں. تو اس سے جو مس مینجمنٹ ہے اور جو ایکسپرٹیز کی کمی ہے وہ تو ملک کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ اپنے اثاثے جو ہیں ان کو اونے پونے داموں جس کو آپ کہتے ہیں بیچنے کے چکر میں ہیں. وہ اب فار سیل ہیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اس کو کس طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جو نہ صرف اپنی معاملات کو جو ہے وہ پراپرلی منظم کرنے میں، مینیج کرنے میں کامیاب رہا ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اب اس میں رہا سوال جو سری لنکا کا ایئرپورٹ تو چین نے جو بنایا تھا، تو وہ ایئرپورٹ بننے کے فوراً بعد جو ہے جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ سری لنکا کی جو فائنینشل پرابلمز ہیں اس میں اس ایئرپورٹ کا بھی بہت سارا رول ہے. جو چین سے انہوں نے قرضے لیے یا چینی کمپنیوں کو جس طریقے سے پیمنٹس کی، یہ ساری چیزیں، اور ظاہر ہے چین وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس کو جو ہے چین اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلائے گا بھی وہی، بیسیکلی تو وہ انہوں نے بنا کے اپنے پیسے لے کے وہ چلے گئے. تو انڈیا کو انہوں نے دیا ہے اس کو رن کرنے کے لیے، جو کہ ایک اب انٹرنیشنل ایک نیو ٹرینڈ ہے جس کو آپ آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں. اور یہ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن میں گورنمنٹس کے بھی شیئر ہیں یا نہیں بھی ہیں بعض جگہوں پہ.
تو وہ اس طرح کے انتظامات جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی کوئی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ اگر نہیں ہے، لیکن اس حد تک بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ضرور ہے کہ ایک جو فائنینشیل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں انڈین پورٹ فولیو میں، اس میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ کی جو بات ہے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں عرب ملکوں کے ساتھ جو ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو وہ تو سٹوری بالکل دوسری ہے. چونکہ بنیادی طور پہ جو گلف سٹیٹس ہیں اسپیشلی عرب کی، ان کی جو ویلتھ ہے اور ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر کامیاب ملک جس کے پاس کچھ چیز پیش کرنے کے لیے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہے یا سروسز ہیں، وہ ان کو اپروچ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے انڈیا کی یہ ایک سکسیسفل پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے بہت حد تک سب سے پہلے تو وہاں کی لیبر مارکیٹ میں اس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو پش بیک کیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ انڈین سپیس جو ہے وہ بڑی ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے حوالے سے عرب دنیا میں ایک جو خاص قسم کا انفلوئنس تھا اور ایک اینٹائی انڈیا ایک جو ماحول موجود تھا اس کو ختم کر کے، تو انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کیے، بڑے بڑے ٹریڈ ایگریمنٹ کیے، جس میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ دونوں طرف سے جو عرب کنٹریز نے انڈیا میں کومنٹ کیا اور جو انڈیا نے عرب کنٹریز میں کیا. تو یہ ایک ہیوج قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اکنامک جو اچیومنٹس ہیں انڈیا کے حوالے سے اس میں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان بھی اس میں بھی کہیں نہیں آ سکتا، چونکہ اکنامک اچیومنٹ تو بڑی دور کی بات ہے. پاکستان جو ہے وہ این ایگزامپل آف اکنامک ڈیزاسٹر کے طور پہ ایک کلاسیکل ایگزامپل اس وقت بن گیا ہے، اور ایک ایسا ملک جس کی اکانومی صرف اس بنیاد پہ رن کر رہی ہے کہ آپ نے $2 بلین جو ہے وہ لینا ہے نیکسٹ 2 منتھس اور $2 بلین پے کرنا ہے نیکسٹ 2 منتھس، جو کہ قرضہ لینا ہے اور قرضے پہ انٹرسٹ دینا ہے. اور جو ڈے ٹو ڈے یعنی جو زندہ رہنے کا ایک تصور ہوتا ہے 1 day at a time، اس پہ جو ہے وہ پاکستان رن کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کوئی اس طرح کے کہاں معاہدے ہوں گے اور اس طرح کی اپرچونیٹیز کہاں ہوں گی. پاکستان نہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی ملک میں انویسٹمنٹ کر سکے، اور نہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی ملک کو اس قدر ٹرسٹ اور کانفیڈنس دلا سکے کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ وہ اسپیشل اکنامک کونسل کی جو ہے وہ مداخلت کے باوجود، جو کہ ایک طرح کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک واضح قسم کا مینڈیٹ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ سعودی کمپنیاں اس طرح کی انویسٹمنٹ میں جن کو واضح طور پہ ان کے لیے بڑے بڑے انسینٹیوز ہیں، بہت بڑا بڑا منافع ہے، بہت بڑے بڑے پریویلیجز ہیں، جو کہ نارملی کسی بھی بزنس میں کہیں بھی انٹرنیشنلی آپ کو اویلیبل نہیں ہے، نہ کوئی ملک آپ کو دے گا. تو اس کے باوجود بھی وہ بڑے کیئرفلی آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ابھی تک انہوں نے کوئی اپنے آپ کو حتمی طور پہ کوئی جو ہے وہ کومٹ نہیں کیا. تو اس ساری پکچر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنل مینجمنٹ میں، گڈ اینڈ سروسز میں، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ میں پاکستان نہ کسی ایکویشن میں آتا ہے، نہ انڈیا کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ. انڈیا تو دور کی بات ہے کسی ملک کے ساتھ، ایون بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے ملکوں کے ساتھ بھی جو ہے اس طرح مقابلہ نہیں بنتا. بیشتر صاحب ابھی آپ نے کیونکہ نام لیا سری لنکا بنگلہ دیش کا، تو جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی بنگلہ دیش کا نام لیا، تو میں یہی بات کر رہی تھی اپنے پروگرام میں بھی کہ سر وہ ہم کہتے رہے ہیں تو اس کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ پہلے اس طرح کی لوگ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے،
کہ دیکھیں ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں اور بنگلہ دیش تک ہم سے کتنا اوپر جا چکا ہے. اب وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک عرصے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر نے یہ کہا, بزنس مین کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں جو بزنس مین تھے عارف حبیب, انہوں نے یہ سجیسٹ کیا پرائم منسٹر کو کہ آپ کو شیک ہینڈ کرنا چاہیے انڈیا سے ٹریڈ کے لیے. تو اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر نے جو جواب دیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ شرمندگی ہوتی کہ جب میں چھوٹا تھا تو پڑھایا جاتا تھا یا بتایا مجھے, میں یہ سنتا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ یعنی جو ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کی بات کرے تھے برڈن ہے, لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ کہاں پر پہنچ چکا ہے اکانومی میں. تو اب وہ خود بھی جو ہے اتھارٹیز اس کو ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ بھائی یہ تو سب آگے نکل گئے اور ہم کہاں رہ گئے. لیکن بیرسٹر صاحب اسی کے اندر اسی سے جو سوال ہے وہی نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ٹریڈ کی بات تو کر رہے ہیں اور بزنس مین بھی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں جب ایک پاکستان کی لڑکی کو انڈیا میں اس کو دل لگایا جاتا ہے, سارے پیسے وہاں کے ہاسپٹل خرچ کرتا ہے 1.5 کروڑ روپیہ, پیسہ بھی وہ دے رہے ہیں اور لڑکی کو دل لگا کر بھی وہ صحت مند کر کے واپس بھیج رہے ہیں. اس کی نہ آپ تعریف کرتے ہیں, نہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, نہ آپ یہ کہتے ہیں ہاں چلیں ٹریڈ نہیں تو چلیں ہم صحت کے معاملات پر ہی ایک دوسرے سے وہ کر لیتے ہیں, لوگوں کی بھلائی ہو جائے گی. پھر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جسچر جو ہیں وہ ماضی میں بھی انڈیا کی طرف سے ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ 3-4 کیسز میں جانتا ہوں لاسٹ 10-15 ایئرز میں, جس میں کہ انڈیا میں انہوں نے پاکستانی سٹیزنز کی یا بچوں کی جو ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ کریٹیکل قسم کی جو سرجری پلیسمنٹ ہے یا اس طرح کے کام کیے ہیں. श्री लंका के हम्बन टोटा में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है. श्रीलंकाई कैबिनेट ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी. इस फैसले को चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता और मंत्री बंडूला गानवार्डीना ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए रुचि पत्र मंगवाने को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद कैबिनेट की सलाहकार समिति ने भारत की सौर्य एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को और रूस की एयर स्पोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 वर्षों के लिए मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा है. बता दें कि इस हवाई अड्डे को बनवाने के लिए चीन ने श्रीलंका की वित्तीय मदद की थी. हालांकि इसे ड्रैगन की एक बड़ी साजिश बताया गया था. दरअसल चीन ने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी उच्च ब्याज दर पर लोन दिया था. चीन के एक्सिम बैंक ने लगभग 19 करोड़ डॉलर की धनराशि दी थी. चीन पर कई विशेषज्ञों ने आरोप लगाए थे कि उसने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से श्रीलंका को एक और बड़े कर्ज जाल में फंसा दिया है. आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को 209 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनवाया गया था. उड़ानों की कमी के कारण एयरपोर्ट घाटे में जा रहा था और इसे दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा करार दिया जाने लगा था. 2016 से श्रीलंका सरकार हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भागीदारों की तलाश कर रही थी, जिसे अब भारतीय कंपनियां संभालेंगी. मटाला हवाई अड्डे का नाम पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया था. यह हवाई अड्डा राजपक्षे के लगभग 1 दशक लंबे शासनकाल की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक था.